بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کسی گاؤں میں ایک شخص تھا، شادی شدہ تھا۔ ایک دن اس کی بیگم گدھے کو چارہ ڈال رہی تھی، گدھے نے دلتی ماری، اسے ضرب لگی اور مر گئی خاتون۔ اس نے کچھ دن کے بعد نئی شادی کی، نئی بیوی کو بھی اسی طرح سے گدھے نے دلتی ماری اور وہ مر گئی۔ اب دو بیویاں یکے بعد دیگرے مرنے کے بعد گھر میں کوہرام برپا ہوا تھا، جنازہ ہو رہا تھا اور لوگ تعزیت کے لیے چوک در چوک پورے گاؤں کے اس کے پاس آ رہے تھے، افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ اس کا گھر نہیں بس رہا۔ ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ ایک عجیب سا ماجرا وہاں پہ تھا۔ اس شخص کے پاس جب کوئی خاتون جاتی، کوئی بات کرتی تو وہ سر اسبات میں ہلا دیتا یوں، اور اگر کوئی مرد جا کے بات کرتا تو وہ نفی میں یوں کر دیتا۔ وہ شخص بڑی دیر یہ ماجرا دیکھتا رہا، کیفیت دیکھتا رہا، اس سے رہا نہ گیا۔ جب کچھ بھیڑ کم ہوئی تعزیت کرنے والوں کی تو وہ اس رنوے کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں صدمہ آپ کا اپنی جگہ پہ، لیکن آپ جب کوئی خاتون آپ کے پاس آتی ہے تو آپ سر ہلا دیتے ہیں اسبات میں، اور جب کوئی مرد آتا ہے تو آپ نفی میں سر ہلاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو جس کی بیوی فوت ہوئی تھی وہ کہنے لگا کہ خواتین مجھ سے آ کے پوچھتی ہیں کہ کیا نئی شادی کرو گے تو میں ہاں کہہ دیتا ہوں، اور مرد آ کے پوچھتے ہیں کیا ہمیں اپنا گدھا دو گے تو میں نفی میں سر ہلا دیتا ہوں۔ یہ قصہ اس طرح سے یاد آیا کہ پنجاب کے اندر الیکشنز کی ڈیٹ آ گئی، شیڈول اناؤنس ہو گیا۔ آج بلکہ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسرز اور ڈپٹی ریٹرننگ آفیسرز کا بھی تقرر کر دیا۔ اس کے باوجود یہ لگ رہا ہے جیسے الیکشنز نہیں ہوں گے، یقین نہیں آ رہا۔ اچھا جی، تو یقین نہ آنے کی وجہ کیا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکومت کے جو وزیر ہیں، جو حکومتی جماعتوں کے رہنما ہیں، وہ اپنے ٹاک شوز میں آتے ہیں اور بڑے پھس پھسے سے منہ کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمیں تو ہو سکتا ہے الیکشنز کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے۔ کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ سارا معاملہ شک کی نظر ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک طرف ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کی جو چیف آرگنائزر ہیں وہ مختلف شہروں میں جا رہی ہیں اور تنظیم سازی کے نام سے اجتماعات کر رہی ہیں اور تیاریاں کر رہی ہیں الیکشنز کی، کہہ بھی رہی ہیں کہ ہم اکیلے ہیں جو الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں یہ لگا کہ عمران خان اور ان کی جماعت کو مختلف معاملات میں الجھا دیا گیا، اور یہ اس طرح سے الجھایا گیا کہ انہیں الیکشنز کی تیاری کا موقع نہ مل سکے۔ مقدمات عمران خان پہ 78 FIRs درج ہو چکی ہیں، طرح طرح کی FIRs، اور جب ان کے لیے اس میں مسئلہ بنتا ہے تو پھر تانا زنی شروع ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بزدلو باہر نکلو، نواز شریف سے بہادری ادھار لے لو۔ کیا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ 78 FIRs عمران خان پہ درج ہو چکی ہیں۔ ان کے لیے بلوچستان میں مقدمات درج ہو گئے کہ اب یہاں سے بندہ گرفتار ہو کے بلوچستان میں جائے گا۔ اب ظاہر ہے ان کے حامیوں کو وہاں پہ پہنچنا اور پورے لیگل جو پروسیس ہے اس کو فالو کرنا ایک مشکل عمل ہوگا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی دکھا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایسی رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں کہ یا تو الیکشنز ہوں نا، اور اگر ہوں تو پھر تحریک انصاف کو تیاری کا موقع نہ ملے۔ یہاں پہ لاہور میں جو واقعہ ہوا جس میں ایک کارکن جاں بحق ہوا، درجنوں زخمی ہوئے، بہت سی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جواب میں تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو اپنی جمہوری اور آئینی جو مطالبہ کر رہے تھے الیکشنز کا اور اپنی آزادیوں کا تحفظ کر رہے تھے، ان کو اس حد تک اشتعال دلا دیا جائے کہ وہ جوابی طور پہ
قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں اور ان کے جو اہلکار ہیں ان پہ حملہ کر دیں۔ یہ تو اچھا ہوا تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے اس وقت سکرین پہ آ کے اپنے جو کارکن تھے ان کو کہا کہ آپ اشتعال میں نہ آئیں، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے تحت تحریک انصاف کے لیے نئے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں تھیں۔ اچھا، اب جب انتخابی جلسے شروع کرنے کا موقع تھا اور ریلی نکلی تو آپ نے اس پہ تشدد کیا، تو پوری دنیا میں اس پہ بڑا ایک سخت رد عمل آیا ہے۔ اگر حکومت سمجھے، وہ حکومت جو تھوڑے تھوڑے فنڈز کے لیے اقوام متحدہ سے رجوع کر رہی ہے، ترقی یافتہ جمہوری ممالک سے رجوع کر رہی ہے، جب ان ممالک کے سامنے جنہوں نے بہرحال ہر جگہ پہ ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں وہ ممالک، تو وہاں پہ جب یہ میسج پہنچا کہ جناب پاکستان میں جمہوری آزادیوں کی دشمن حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور سیاسی کارکنوں پہ جبر اور تشدد ہو رہا ہے، تو پھر اقوام متحدہ کی طرف سے اس پہ کنسرن ظاہر کیے گئے۔ امریکی ترجمان نے اس پہ کنسرن ظاہر کیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا انسانی حقوق کا جو ریکارڈ ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب ایک اور نکلے گا کہ پاکستان کو جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو امداد ملتی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ تو معاملات پاکستان کے لیے خراب ہو رہے ہیں، اور صرف عمران خان کا راستہ نہیں روکا جا رہا، بلکہ پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ ایک فاشسٹ اسٹیٹ کے طور پہ، ایک جبر و تشدد کو فروغ دینے والی اور سیاسی آزادیوں کو دبانے والی ریاست کے طور پہ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ تو ان صورتحال میں تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ان کی جگہ پہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ لیڈ کریں گی پارٹی کو ان کی غیر موجودگی میں، اور پارٹی کے ان کی سرکردگی میں ہی فیصلہ کیا ہے کہ اب اپنے جلسوں کا سلسلہ شروع کر دے گی۔ یہ جلسے تو ظاہر ہے ایک پیمانہ نہیں ہوں گے، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں جن لوگوں سے میں ملتا ہوں، جن کے درمیان میں ہم رہتے ہیں سوسائٹی میں، انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم چاہے سوشل میڈیا پہ ریئیکٹ کریں نہ کریں حکومت کے معاملات پر، یا کسی جلسے میں جائیں نہ جائیں، لیکن لوگوں کی اکثریت اب یہ طے کیے بیٹھی ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوگا ووٹ ان کے اگینسٹ جانا ہے، پی ڈی ایم کے اور پیپلز پارٹی کے۔ اسی موڈ کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی پنجاب میں پی ڈی ایم سے تھوڑا سا مختلف ایک موقف لے رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں یہ تحریک انصاف کی جو انتخابی مہم ہے پنجاب میں اسے کس طرح سے لیڈ کرتے ہیں۔ تو ایسا ہمیں خدشہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ گدھے کا انتظام کیا جاتا ہے یہاں پہ تاکہ وہ لات مارے اور پھر گھر میں کوئی سوگ پیدا ہو۔ اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔